شبابک قبل حرمک، اے جوانوں اگر اللہ تمہیں جوانی دیتا ہے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بوڑھا کر دے، اس سے پہلے کہ تمہاری ہڈیاں کمزور ہو جائیں، اس سے پہلے کہ تمہارے اندر بڑھاپا آ جائے، تو اپنے جوانی کے دنوں کی قدر کر لو اور اپنی جوانی کو تم اللہ کی عبادت میں لگا دو، اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں گزار دو۔ کیا پتا تمہاری زندگی میں بڑھاپا نہ آئے، بوڑھے ہونے سے پہلے تم اس دنیا سے چلے جاؤ۔ کیا پتا جب تم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاؤ اللہ تمہیں ایسی بیماری میں مبتلا کر دے جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکرائے، خواہشات پیدا ہو، اے اللہ مجھے شفا یاب کر دے، اے اللہ بیماری سے بچا لے، اے اللہ میں تیرے گھر میں جانا چاہتا ہوں، اے اللہ تیرے گھر میں تیرے بندے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اے اللہ میں بھی با جماعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پیارے بھائیوں ہو سکتا ہے آپ کے دل کے اندر جب بڑھاپے میں خیالات آئیں اللہ آپ کو اس لائق نہ چھوڑے کہ آپ بستر سے اٹھ کر کے اللہ کے گھر جا سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں اور آپ کو حساب و کتاب دینے کے لیے جانا پڑے گا، پہلا سوال جو کرے گا اس پہلے پرچے میں جو 5 سوالات ہوں گے ان 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر کوئی بندہ رب العالمین کے سامنے سے اپنے پیر کو ہٹا نہیں پائے گا، اللہ کے سامنے سے کوئی ہٹ نہیں سکے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ حتی یسأل عن 5۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کل قیامت کے دن کوئی بھی انسان 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں پائے گا۔ اللہ پوچھے گا عن عمرہ فیما افنیٰ، اے میرے بندے 50 سال 60 سال 70 سال کی جو زندگی میں نے تجھے دیا تھا اس زندگی کو تو نے کیسے گزارا؟ اللہ سوال کرے گا اے میرے بندے جو زندگی میں نے تجھے دنیا کے اندر دیا تھا، اے میرے بندے تو خود پیدا نہیں ہوا تھا، اے میرے بندے دنیا کے اندر ہم نے تجھے پیدا کیا تھا، اے میرے بندے اس زندگی کو تو نے کیسے گزارا؟ زندگی گزارنے کا حساب دے دے۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افنیٰ۔ دوسرا سوال اللہ کرے گا وعن شبابہ فیما ابلاہ، اے میرے بندے تیری زندگی کا جو گولڈن پیریڈ تھا، تیری زندگی کا جو جوانی کا دور تھا، جو تیری زندگی کا بہترین دور تھا اس دور کو تو نے کیسے گزارا؟ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا یا اپنی جوانی کو شراب و کباب میں گزار دیا، زناکاریوں میں گزار دیا، شراب نوشی میں گزار دیا، عیاشی کرتا رہا؟ کیسے تو نے اپنی جوانی کو گزارا؟ جوانی کے گزارنے کا حساب دے دے۔ اس کے بعد اللہ پوچھے گا وعن مالہ من این اکتسبہ، اے مال کمانے والوں، تجارت کرنے والوں، کاروبار کرنے والوں، اللہ پوچھے گا وعن مالہ من این اکتسبہ، اے مال کمانے والے جو دولت تو نے اکٹھا کیا تھا، دنیا کے اندر جو زمین و جائیداد تو نے خریدا تھا، جو پراپرٹی تو نے بنائی تھی، اس مال کو تو نے کیسے کمایا تھا؟ حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا؟ میرے پیارے بھائیوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، اس دنیا کے اندر جتنی امتیں آئیں ساری امتوں کا کوئی نہ کوئی فتنہ تھا، تمام امتوں کا کوئی نہ کوئی فتنہ تھا، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، اور میری امت کا فتنہ یہ مال ہوگا۔ اللہ کے بیان فرما دیا من فقر اخشا علیکم ولیکن اخشا علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، اے میرے صحابہ مجھے ڈر اس بات کا نہیں ہے، اے میرے صحابہ مجھے اندیشہ اس بات کا نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، تم محتاج ہو جاؤ گے، تم پریشان ہو جاؤ گے، اے میرے صحابہ مجھے تو ڈر اس بات کا ہے، مجھے اندیشہ اس بات کا ہے، مجھے خوف اس بات کا ہے دنیا کو تمہارے لیے ایسے ہی مزین کر دیا جائے، دنیا کو تمہارے لیے اٹریکٹیو بنا دیا جائے، دنیا کو تمہارے لیے خوبصورت ایسے ہی بنا دیا جائے کما بسطت علی من کان قبلکم، جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کے لیے دنیا کو خوبصورت بنا دیا گیا تھا۔ پھر تم دنیا کمانے کے لیے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلو، فَتُحْلِقُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، پھر دنیا تمہیں بھی ایسے ہلاک و برباد کر دے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو دنیا نے ہلاک و برباد کر دیا۔ تو اللہ سوال کرے گا اے میرے بندے جو مال تو نے کمایا تھا اس مال کو تو نے کیسے کمایا؟
مال کمانے کا حساب دے دیا، اب اللہ یہ بھی پوچھے گا اے میرے بندے جو دولت تو نے کمایا چل حلال طریقے سے کمایا، لیکن اے میرے بندے تو نے اس مال کو خرچ کہاں پر کیا تھا؟ وَفِيمَا أَنفَقَهُ، مال کمانے کا حساب تو نے دیا لیکن مال خرچ کرنے کا حساب بھی دے دے۔ کہیں ایسا تو نہیں حرام مجلسوں میں، حرام پروگراموں میں جہاں اللہ اس کے رسول کے خلاف باتیں بیان کی جاتی ہوں، ان پروگراموں میں تو نے دولت کو تو خوب لٹا دیا، اپنے ہاتھ کے دروازے بھی کھولے اور اپنے دل کے دروازے بھی تو نے کھول دیا، لیکن کیا جہاں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تعلیم دی جاتی ہو، جہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم کو عام کیا جاتا ہو، جس اسٹیج سے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو بیان کیا جاتا ہو، اس میں تو نے اپنی دولت کو خرچ کیا یا نہیں کیا؟ اے میرے بندے دولت کو تو نے خرچ کہاں پر کیا؟ دولت کے خرچ کرنے کا حساب دے دے۔ پانچواں اور آخری سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ سوال کرے گا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اے میرے بندے تقریروں کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے، کتابوں کو پڑھ کر کے، تقریروں کو سن کر کے جس طریقے سے بھی تو نے دین کا علم حاصل کیا، اس علم پر تو نے عمل کتنا کیا تھا؟ عمل کرنے کا بھی حساب اللہ ہم سے سوال کرے گا اور اللہ کے ہاں ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج آپ اس پروگرام میں آئے، آپ کیا سن رہے ہیں اور سننے کے بعد آپ عملی جامہ پہناتے یا نہیں پہناتے؟ کل اللہ کے ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ انجوائے کرنے کے لیے اور آپ اپنے دل کو بہلانے کے لیے تقریر نہ سنیں، آپ جو سنیں آپ کے دل کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، جو باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی، جو باتیں اچھی لگیں گی ہم ان باتوں پر عمل کریں گے۔ دین کی ساری باتیں، جو باتیں اچھی ہوں گی اور جو باتیں بھلی ہوں گی، ان تمام باتوں پر ہم سب عمل اپنے آپ کو عمل پیرا بنائیں گے اور ہم عمل کرنے والے بنیں گے۔ اس فکر کے ساتھ میں پروگرام میں آنا ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، خاموش رہیے، اسٹیج پہ لیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میری امت کے لوگوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 5 نعمتوں سے نواز دیتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ 5 نعمتیں اللہ تم سے چھین لے، ان 5 نعمتوں کی قدر کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک وغناک قبل فقرک۔ اے میری امت کے لوگوں، اگر اللہ تمہیں 5 نعمتوں سے نواز دیتا ہے، اگر اللہ تمہیں 5 نعمتیں دے دیتا ہے، اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ان نعمتوں کو چھین لے، ان 5 نعمتوں کی قدر کر لو، ان 5 نعمتوں کو غنیمت جانو۔